بھرپور اس کی تفتیش کریں اور پنجاب حکومت کو اس حوالے سے جو بھی مدد چاہیے اس کے لیے ہم حاضر ہیں. باقاعدہ ان کو ہم نے آگاہ کیا. میں نے خود اپنے سیکرٹری سے بات کی اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا پریس کانفرنس اس دن ملتوی کر دی اسی بات کے پیش نظر کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے اس کے بعد مجھے پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے. جو لوگ اس میں اللہ کو پیارے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور عمران خان نیازی سمیت زخمیوں کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے. مگر کل اور پرسوں جو بدترین قسم کی جو الزام تراشی کی گئی ہے اور ایک مرتبہ پھر جھوٹ اور گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس واقعہ کے پیچھے ایک سازش ہوئی ہے جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف، انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ اور ادارے کے ایک اہم افسر تینوں نے مل کے کی ہے. یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے. گو کہ یہ گھڑی ایسی ہے کہ سخت الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن جب قوم کو مسلسل آپ اپنے جھوٹ، اپنی بدنیتی اور گھٹیا پن سے آپ قوم کو بری طرح آپ تباہی کے کنارے لے جانے کی ایک بہت ہی افسوسناک حرکتیں کر رہے ہوں، تو پھر میرا بھی فرض ہے اور ہر اس فرد کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرے. میں یہاں پر بات نہیں کروں گا کہ چین جانے سے پہلے ہم نے کسان پیکج اناؤنس کیا یا چین میں برف پگھلی. الحمدللہ 4 سال کا جو جمود تھا وہ ٹوٹا. سی پیک کے حوالے سے پیش رفت شروع ہونا ہو گئی ہے. یہ باتیں میں انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ کروں گا. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمران نیازی اور باقی زخمیوں کو صحت دے، تندرستی دے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ مسلسل جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، قوم کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے اور قوم کو چھلنی کیا جا رہا ہے اپنی بدترین اور گھناؤنی سازشوں سے، حتیٰ کہ ان اداروں کے خلاف بھی. جنرل باجوہ کے بارے میں عمران خان کیا کہتے تھے ذرا سن لیں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور تمام اس طرح کی جو کانٹرڈکشن آپ دیکھیں پھر بات کو کیا خود کہ ایک تضاد بھری ایک داستان ہے. اس کے بعد مجھے تو اس بارے میں ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی کہ دن رات یہ جھوٹ بولنے والا شخص آج پھر نہ صرف میری بات چھوڑ دیں، سیاسی قبیلے کی بات چھوڑ دیں، آج وہ افواج پاکستان کے اوپر اس طرح حملہ آور ہے کہ جس طرح خدا نخواستہ کوئی دشمن حملہ کر دے. ایک طرف آپ نے سنا کہ کس طرح کہ جنرل باجوہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری پوری مدد کر رہے ہیں، اور آج کن الفاظ میں یعنی جنرل باجوہ سپہ سالار ہیں افواج پاکستان کے اس ادارے کے خلاف جو گندی
فاش گالیاں جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ان کے بچوں اور بیٹیوں کے خلاف، دشمن ملک ہندوستان کو اور کیا چاہیے؟ وہ تو آج خوشیاں منا رہے ہیں وہاں پر. خود آپ نے ہندوستان کے جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے اوپر ان کے کس طرح مسکراہٹیں ان کے چہروں پر ہیں کہ کس طرح عمران خان اپنے آئی ایس آئی اور اپنے فوجی ادارے کے خلاف اٹھ کھڑا ہے اور وہ سنگین الزامات لگا رہا ہے کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی بات مزید مجھے کہنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص سر سے لے کے پاؤں تک یہ ایک جھوٹ کا ایک مجسمہ ہے اور قوم کو بدقسمتی سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ قوم کو پٹری سے ہٹانے کے لیے. لیکن یہ 22 کروڑ کا ملک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے گا. میں آج کے اس موضوع پر آنے سے پہلے چند اور باتیں کرنا چاہتا ہوں اور آپ گواہ ہیں. بالکل 10 ارب روپے کا پاناما کا الزام جو مجھ پہ لگایا گیا تھا 5 سال پہلے، 5 سال ہو گئے وہ عدالت میں کیس چل رہا ہے. یہاں پر لاہور میں کئی ججز تشریف لائے اور کئی چلے گئے، ان کے وکیل نہیں پیش ہوتے اور ہر تاریخ پر کوئی بہانہ. یہ کوئی بطور لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں، حکومت میں یہ تھے. حکومت میں ایک طرف ہمیں سزائیں دلوانے کے لیے آرڈیننس جاری کروایا کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ لگائے جائیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں. ریٹائرڈ ججز کیوں؟ خدا نہ خواستہ جو حاضر سروس ججز کم ہو گئے تھے یا موجود نہیں تھے. صرف ایک کہ ایسے ریٹائرڈ ججز قابو کر لیے جائیں جن کو جاوید اقبال کی طرح بلیک میل کریں. اور وہ خاتون بیچاری ہماری بہن، کیا نام تھا اس کا، طیبہ گل کو حبس بیجا میں رکھا وزیر اعظم ہاؤس میں، ان کو بلیک میل کیا اور اس کے ذریعے جاوید اقبال کو بلیک میل کیا تاکہ ہمارے خلاف اور ان کے جو خلاف کیسز تھے وہ بند ہو جائیں. ہمارے خلاف وہ پوری طرح نیازی عمران گٹھ جوڑ جو ہے وہ پوری تیزی کے ساتھ وہ سزائیں دلوائیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کے باوجود بھی مجھے پتا ہے کہ آپ نے آج ماڈل ٹاؤن کا سوال بھی کرنا ہوگا. ماڈل ٹاؤن میں ٹرائل کورٹ نے ان کے دور میں ہمیں اور میرے ساتھیوں کو کلین چٹ دی اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کو جو فیصلہ آیا تھا اس کو برقرار رکھا. دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملتان میٹرو میں کیا ہوا تھا کہ وہ یادیو کمپنی $17 ملین عمران خان نیازی نے الزام لگایا تھا، اس کا کیا بنا آج تک؟ میں جاننا چاہتا ہوں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو اس کے اوپر مامور کیا تھا کہ یہ آپ ٹیلی ویژن پر کہہ دیں. $17 ملین، چین کو بدنام کیا، چین کو ناراض کیا. وہ کہاں گیا وہ کیس؟ وہ شناختی کارڈ کدھر گیا؟ تیسرا 27 ارب روپے کے وہ دستاویزی ثبوت وہ لہرائے گئے کہ جاوید صادق نامی آدمی میرا فرنٹ مین ہے. 5 سال ہو گئے اس علم کو، کدھر گیا وہ کیس؟ کوئی بتائے کہ وہ کیس کہاں گیا؟ اور چوتھا کہ ڈیفٹ ڈیلی میل میں جو سٹوری عمران خان نیازی اور شہزاد اکبر نے چھپوائی اس کا کیا ہوا؟ پاکستان کو تو بدنام کر دیا، لیکن وہی ڈیفٹ اسی سٹوری کے لیے جب پلندہ بھجوایا گیا نیشنل کرائمز ایجنسی کو تو 2 سال ان کو تحقیق انہوں نے کی. وہ میری کوئی پھپھی کے بیٹے نہیں تھے کہ انہوں نے 2 سال بعد انہوں نے کلین چٹ دی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. یہ ہے وہ عمران نیازی
جو اس قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اس قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے، اداروں کو بھی اور ملک کو، اس کی معیشت کو تباہ کر دیا، خارجی تعلقات کو تباہ کر دیے. میں یہاں پر میرے سینے میں وہ راز دفن ہیں خارجی تعلقات کے حوالے سے، جو میں بتاؤں تو آپ سب آپ کے سر چھت کو لگیں گے، لیکن میں یہاں پر وہ ایسی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں امین ہوں. مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، مگر پاکستان کا 22 کروڑ عوام کا مفاد میں اپنی ذات کے لیے اس کو قربان نہیں کر سکتا. لہٰذا اب میں آتا ہوں آج کے موضوع پر کہ یہ جو الزام لگایا گیا، بھائی پنجاب حکومت تمہاری ہے، پنجاب آپ کے پاس اسپیشل برانچ ہے، آپ کے پاس آئی بی ہے، آپ کے پاس دوسری ایجنسیز ہیں، آپ ان کے ساتھ تحقیق کروائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کو پوچھیں کہ وفاقی حکومت نے 28 تاریخ کا یہ مراسلہ ہے، فیڈرل ایجنسی نے لکھ کر دیا، جو ہم نے پنجاب حکومت کو بھجوایا کہ یہ جناب عمران خان کے یہ جو ہو رہے ہیں جلوس جلسے، وہاں پر خدا نخواستہ دہشت گردی کا پورا خطرہ ہے، اس کے لیے پوری تدبیر کی جائے، اس کے انتظامات کیے جائیں، اور بہتر ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. یہ سب ہم نے مراسلے پنجاب حکومت کے ساتھ شیئر کیے. ان کی ذمہ داری تھی، میری تو ذمہ داری جو تھی کہ جو وفاق سے جو انفارمیشن جنریٹ ہو ہم نے ان کے حوالے کی. تو اگر کوئی یہ واقعہ ہوا تو پنجاب حکومت کو پوچھیں. ایف آئی آر کیوں نہیں کٹ ہوئی تو پنجاب حکومت ان کی اپنی ہے، میری تو نہیں ہے. آئی جی ان کا ہے، ہوم سیکرٹری ان کے ہیں، وہ بتائیں، قوم کو بتائیں ابھی تک پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوا. وہ 4 گولیاں ہیں، 16 گولیاں ہیں، 8 گولیاں کتنی ہیں، وہ قوم کو بتائیں. لیکن جھوٹ بول کر اگر اور میں دیکھیے، میں مذہب کاٹ کے میں خلاف ہوں. سیاست ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کے احکامات، اس کے نبی کریم کی جو اسوہ حسنہ ہے، وہ ہم سب کا ہمارا وہ یعنی ایمان ہے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے. لیکن کسی نے احسن اقبال کے بارے میں پوچھا کہ جب وہ زخمی ہوا کہ وہ کیوں زخمی ہوا، وہ جو مذہب کاٹ کا جو اس کو استعمال ہوا، اور اس کو جس طرح اس کو پذیرائی ملی، احسن اقبال جب زخمی ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اس کو تو کسی نے نہیں پوچھا. آج یہ جو شخص ہے جس نے یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہیں اور پوری قوم کے سامنے ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھی ہیں وہ، اور جو اس کو خود اس جرم کو وہ قبول کرتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو اس کی جو نتائج جو ہیں، اس کی جو بنیاد ہے، اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس سے ہٹ کر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان نیازی، آپ کے پاس اگر ثبوت ہیں کہ ان 3 لوگوں نے سازش کی، خدا نہ خواستہ، تو پھر مجھے ایک لمحہ بھی وزیر اعظم پاکستان رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ایک لمحہ بھی آپ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں، ماضی کی طرح جھوٹ نہ بولیں. اور ابھی ذرا سیاسی انتقام کی ویڈیو چلائیں ذرا. آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے این سی اے نے تو مجھے کلین چٹ دیا، اور این سی اے کوئی پاکستان کا ادارہ نہیں، پاکستان کے ادارے بھی بہت محترم، عدالتیں بڑی محترم ہیں، لیکن برطانیہ کی این سی اے اگر عدالت میں یہ رپورٹ جمع کراتی ہے کہ شہباز شریف یا میرے بیٹے کے خلاف ہمیں کچھ نہیں ملا، اور یہ ہیرے جواہرات تو یہ تو منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کن کو ملے ہیں، عمران نیازی کے خاندان کے جو افراد ہیں ان کو ملے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 2 کروڑ کم ہے، 5 کروڑ کا خدا جانے وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ہیرے جواہرات ثابت ہوتے ہیں. اور یہ تضاد ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ واقعات ثبوت خود آپ کے سامنے پکار کے بتا رہے ہیں کہ یہ شخص سر سے لے کے پاؤں تک جھوٹا، خائن، نہ امین ہے نہ صادق ہے. لہٰذا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ اپنی مرضی کی ایف آئی آر کٹوانا چاہتے ہیں تو کٹوا لیں، لیکن
اگر قوم کو انہوں نے ثبوت نہ دیا ماضی کی طرح، تو پھر اس بار میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان اس بات پر یکسو ہونا چاہیے. پورا پاکستان اعلیٰ عدالت عظمیٰ کا فرض بنتا ہے کہ اس الزام کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھیں گی تو اس ملک کے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی. طریقہ یہ ہے، فوجداری جو کہ ایکسپرٹس وہ جانتے ہیں کہ FIR کٹتی ہے، باقاعدہ تحقیق ہوتی ہے اور وہ معاملہ پر چلتا ہے، پوری طرح انویسٹیگیشن رپورٹ بنتی ہے، وہ جاتی ہے، پھر عدالتوں میں پیش ہوتی ہے. لیکن آج میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ FIR کٹتی رہے گی اور انویسٹیگیشن ہوتی رہے گی. میڈیکل جو لیگل سرٹیفکیٹ کا مروجہ طریقہ یہ ہے کہ وہ سرکاری ہسپتال دیتا ہے. یہ سیدھے پہنچ گئے اپنے جو شوکت خانم پہنچ گئے 3 گھنٹے راستے میں. اگر ان کو جو گولیاں خدا نہ خواستہ جو لگی ہیں، 4 لگی ہیں، 2 لگی، خدا جانتا ہے جتنی بھی لگی ہیں، کہیں راستے میں رکے، جا کے کسی سرکاری اسپتال میں رپورٹ درج کروائی یا بینڈیج کروائی. 3 گھنٹے کا سفر انہوں نے کیوں طے کیا اور سیدھا عمران خان ہسپتال کیوں پہنچ گئے شوکت خانم؟ جو میڈیکو لیگل رپورٹ قانون کہتا ہے کہ وہ سرکاری ہسپتال وہ دے گا، یہ اپنے جو ہسپتال بنایا خیراتی وہاں پر کیوں پہنچ گئے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اس کا جواب دے قوم کو. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو کل گفتگو کی وہ آپ کے سامنے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. ماڈل ٹاؤن کی جو لاشیں ہیں اس کے اوپر انہوں نے سیاست کی. بہت افسوسناک واقعہ تھا وہ آپ سب جانتے ہیں، جو 8 سال پہلے ہوا. پھر کوئی موقع نہیں جانے دیا جس سے کہ انہوں نے پاکستان کے اداروں کو ملوث کر کے سیاسی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش نہیں کی. جب اپنی حکومت، آپ نے خود سن لیا کہ انہوں نے آفر کی تھی کہ انڈیفینٹ آپ مجھ سے ایکسٹینشن لے لیں، میری حکومت بچا لیں آپ، اور انہوں نے اس کا اقرار کیا ہے. اور اب جو الفاظ جانور، نیوٹرل اور جو الفاظ کہے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کوئی دشمن بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا کہ کوئٹہ کا جو کور کمانڈر جو شہید ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جو سوشل میڈیا میں ان کے بارے میں جو بات کی گئی، باخدا بدترین دشمن بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کہ جب اللہ کو کوئی پیارا ہو جائے اور وہ بھی پاکستانی اپنے وہ جامع شہادت نوش کرے ان دا لائن آف ڈیوٹی. یہ کہا جائے کہ ہیلی کاپٹر بچ جاتا، اچھی بات تھی، وہ جو چلے گئے ہیں، وہ تو الفاظ بھی دہرائے جا سکتے. یہ ہے اس شخص کی ذہنیت، یہ اس شخص کا فطور. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اوپر ایک سب سے بڑا بوجھ ہے 75 سال میں سیاسی طور پر. اور 22 کروڑ عوام نے اس کا فیصلہ کرنا ہے جب وہ ووٹ کا وقت آئے گا کہ اس کے حق میں ووٹ دینا ہے، اس کے خلاف. اگر 22 کروڑ عوام میں میجورٹی ان کے حق میں دیتی ہے تو میں اس کو تسلیم کر لوں گا. لیکن پاکستان جو ہے وہ تباہی سے خدا نہ خواستہ پھر نہیں بچ سکتا. میں آپ کو بلا خوف تردید یہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں اب جو اصل بات کی طرف آتا ہوں. رانا ثناء اللہ کے خلاف جعلی جو کیس ہیروئن کا کس نے ڈالا تھا؟ عمران خان نیازی کی ذاتی ہدایات کے اوپر. یہ بات جان لیجئے گا، انہوں نے ذاتی حکم دیا اس افسر کو کہ ان کے خلاف ہیروئن کا کیس ڈالیں آپ، رانا ثناء اللہ کے خلاف. اور وہ کہاں ثبوت؟ وہ جو رانا ثناء اللہ کی جو بیل ہوئی تھی وہ میرے زمانے میں بیل نہیں ہوئی، عمران خان نیازی کے زمانے میں بیل ہوئی. میرے خلاف لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک یہ میرے گئے تو وہ میری بیلیں اور سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کیا. عمران خان نیازی کے دور میں، میرے دور میں نہیں. تو یہ آدمی وہ شخص ہے، یہ پتھر کا دل ہے، اس کا پتھر کا، انسان کا دل نہیں ہے یہ. معاف کیجئے مجھے یہ باتیں کرنی پڑی، لیکن میں یہ سچی باتیں قوم کو نہیں بتاؤں گا تو میں اپنی ذمہ داری سے میں غفلت کر رہا ہوں گا، سنگین غفلت کر رہا ہوں گا. پتھر کا دل ہے. آج میں آپ کی اپنی اگلی بات کرنے سے پہلے 2 ذاتی واقعات سنانا چاہتا ہوں جو میں نے کبھی آپ کو نہیں بتایا لیکن آج بتانا چاہتا ہوں.
ایک آدمی جس کا نام تھا طلعت محمود، ان کا نک نیم تھا ٹامو، وہ میاں نواز شریف کے کلاس فیلو تھے، میاں محمد نواز شریف کے، اور عمران نیازی کے جگری یار تھے، جگری. اور یہ فیکٹس بتا رہا ہوں میں، دیکھیں میں خطا کار انسان ہوں سب سے زیادہ، اور یہ میں کہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اس سے بڑا جھوٹ کو ہو نہیں سکتا، لیکن ہم خطا کار انسان ہیں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. بھائی میری بات سن لیں، بھائی میری بات سن لیں ذرا کائنڈلی، میں سوال کیجئے کہ میں غلط بات کیوں کروں آپ سے؟ چھوٹے موٹے جھوٹ دنیا، اور خدا سے معافی مانگنی چاہیے. کبھی والد نے اپنا اس سے ڈرے تو ہاں جی میں لیٹ ہو گیا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو یہ باتیں زندگی میں ہوتی ہیں، انسان سیکھتا ہے زندگی میں. کبھی والدہ نے جھاڑ ڈال دی تو کوئی بہانہ بنا لیا، جان بوجھ کے نہیں، لیکن یہ زندگی میں ہم لوگ انسان ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں ہیں بھائی. تو میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ حقائق پر مبنی ہے. وہ شخص ٹامو، اس کا نام تھا، وہ میاں نواز شریف اور عمران خان نیازی اکٹھے جم خانہ میں کرکٹ کھیلتے تھے، اور جگری یار تھے، جگری. میاں نواز شریف کو کلاس فیلو تھے، عمران خان اس کی شکل بھی، ٹامو کی قد بھی اور شکل، چہرہ بال عمران خان سے ملتے جلتے تھے. وہ یہاں پر پنجاب میں لگ گئے، یہ واز اے بینکر، یو بی ایل میں بینکر تھے. وہ جو کوآپریٹو بینک ہے اس کے لگ گئے، وہ چیئرمین میرٹ پہ لگ گئے. عمران نیازی اس سے بڑے ناراض ہوئے کہ تم کیوں لگے ہو، یہ میرے ذاتی علم میں ہے. بعد میں جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو وہ ایگریکلچرل بینک کے وہ چیئرمین لگے، اپنے میرٹ پہ لگے. عمران نیازی پھر ناراض ہوئے، ان کو ہو گیا کینسر. یہ سننے والی بات ہے، میں اس لیے کہتا ہوں پتھر کے دل شخص ہے وہ. ان کو ہو گیا کینسر. جب کینسر ہوا تو ان کے خلاف عمران نیازی نے نیب میں ایک کیس بھی بنوا دیا تھا، اور ای سی ایل پر رکھا ہوا تھا، ای سی ایل پر. جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا کیس بہت سیریس ہے، آپ باہر جائیں ورنہ یہ آپ کا کینسر پھیل جائے گا، سن لیں بات. تو کچھ دوستوں نے کہا کہ عمران نیازی کو آپ کہو. انہوں نے کہا میں نے نہیں کہنا، اس کو نہیں پتا، اس نے مجھے ای سی ایل پر رکھا ہوا، میں نہیں کہوں گا. دوستوں نے کہا کہ وہ جو امی جو بھی ان کا نام ہے کہ بھئی اس کو بہت بیمار ہے، اس کو آپ باہر جان. کوئی جواب نہیں، سن لیں کوئی جواب نہیں. آخری دن یا 2 دن پہلے اللہ اس کو جنت نصیب کرے، ٹامو میرے وہ بڑے جاننے والے تھے، انہوں نے پھر عمران نیازی کو خود ان کو دیا اس کو میسج کہ امی میں بہت بیمار ہوں، مجھے باہر جانے دیں. تو جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی اس دن ان کو ای سی ایل سے نکالا، اور اگلے دن آپ نکال لے، ریکارڈ ہے، ٹویٹ آ گئی کہ میرا بچپن کا دوست ٹامو اللہ کو پیارا ہو گیا. اور اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی پتھر دلی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں ذاتی، اٹ از ان مائی پرسنل نالج. دوسرا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور یہ فیکٹ ہے 100%. یہ جو علیم خان ہیں، انہوں نے اربوں روپے عمران خان کی سیاست کے اوپر اپنے لگا دیے، جلا دیے، جو بھی آپ کہیں. ہمارا تو ان سے تعلق نہیں تھا، تو اب اپنا ہمارا تعلق بنا. عمران نیازی کو جو یہ میری شنید ہے، اگلا میں فیکٹ بتاؤں گا آپ کو. عمران نیازی صاحب کو بھنک پڑی کہ یہ چیف منسٹر پنجاب بننا چاہتے ہیں. انہوں نے نیب کو اشارہ کر دیا کہ اس کو بلاؤ اور اس کو خراب کرو. وہ 2-3 دفعہ گئے، جو میں نے سنا ہے، یہ میری شنید ہے. تو انہوں نے عمران نیازی کو کہا بھی مجھے بلا لیے، بلاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی ٹھیک ہو جائے گا. وہ ایک دن گئے تو ان کو بٹھا لیا کہ بھائی آپ اریسٹ ہو گئے ہیں. وہ بڑے پریشان. اب یہ واقعہ فیکٹ میں جو آپ کو اب سنا رہا ہوں. ایک دن نیازی صاحب نے دیکھا کہ علیم خان عدالت میں گئے، اور وہ گئے اور عدالت سے بیٹھ گئے. انہوں نے فوراً شہزاد کو فون کیا، یہ کیا ماجرا، کیا ہوا؟ یہ علیم خان بغیر ہتھکڑی کے جا رہا ہے، یہ کیوں ہوا؟ اس کو ہتھکڑی کیوں نہیں لگائی؟ اس نے کہا جی وہ قانون ہے کہ جو الیکٹڈ ممبرز ان کو ہتھکڑی نہیں لگ سکتی. یہ ہے وہ شخص جو موشن کش ہے، موشن کش. میں نے باتیں یہ چند ہفتے اور مہینوں پہلے ایسے نہیں کی تھیں، اچھی طرح دیکھ بھال کے یہ میں نے باتیں کی تھیں، اور مجبوراً کی تھی ایک دکھی دل کے ساتھ. تو یہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ پتھر دل انسان ہے. اس کو کوئی، اب وہ میں ان کو نہیں جانتا،
نعیم خان جو ان کے تھے فاؤنڈر ممبر، نعیم الحق، ان کا انتقال ہوا کراچی میں، ان کے جنازے میں نہیں گئے، نہیں یہ فیکٹ نہیں گئے جنازے پہ. اور وہ غریب لوگ پاکستانی مجبور کوئٹے میں جن کے درجنوں ان کے اپنا پیارے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اس حادثے میں، تو یہ کہہ رہے تھے جب تک وہ وزیر اعظم، کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا خدا کی قسم سارے کام چھوڑ کے پہنچ جاتا کہ بھائی مجھے بہت دکھ ہے، میں آیا ہوں اظہار افسوس کرنے، دعائیں خیر کرنے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، میں پوری کوشش کروں گا. اتنا ہی تھا. جواب آیا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا. اندازہ کریں اس سے زیادہ پتھر دلی کیا ہو سکتی ہے. ارشد شریف کے اس معاملے کو کتنا انہوں نے سیاسی طور پر عمران خان نے بلیک میل کیا اس کیس کو. یہ وہ شخص ہے. اب میں آتا ہوں آج کے اس موضوع پر واپس. اب اگلی وہ یہ ویڈیو ذرا دیکھ لیں. اپنا نیاز صاحب ذرا یہ آپ کے متعلقہ میں نے بھی نماز پڑھنی ہے، ابھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا واش روم، سوری، معافی چاہتا ہوں. میں معافی چاہتا ہوں. اب یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ کا استحقاق ہے، آپ یہ بات کر سکتے ہیں. جی لگائیں جی ذرا. سن لو، اگر کسی پولیس والے نے کسی بھی تحریک انصاف اور ہمارے لوگوں کو جو اسلام آباد جا رہے ہوں گے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور یا گولی چلائی، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پھانسی دوں گا. تاریخ کو میں سارا پاکستان بند کروں. دیکھ لیں. اب میں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا. ہم نے تو کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا. جلا دو
گھراؤ کر لو، اسمبلی کے اوپر حملہ کر دو، آگے بڑھو، جلاؤ، گھراؤ. ہم نے تو یہ باتیں کبھی سوچی بھی نہیں تھی. اور آج چونکہ ایک آئینی طریقے سے حکومت تبدیل ہوئی اور مخلوط حکومت 6 مہینے پہلے مارچ وجود میں آئی، اب آپ سے آئینی طریقے سے حکومت جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں رہی، تو آپ اس فوج کے ادارے کے سپاہیوں، افسروں، ان کے بچوں کو اپنا اتنی غلیظ زبان میں آپ ان کو تانا زنی کر رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں. آپ کا جو سوشل جو میڈیا جو آپ کا بریگیڈ ہے کہ دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کانوں نے کبھی اس طرح کا منظر نہیں دیکھا تھا. یعنی آسمان بھی آج روتا ہوگا کہ یہ وہ شخص جس کے اوپر اسی ادارے نے اتنا بڑا احسان کیا. اور وہ ادارہ دیکھیں، سننے بات ذرا غور سے، وہ ادارہ جنوبی وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں جو سینکڑوں جوانوں اور افسروں نے، ہزاروں نے جو جام شہادت نوش کیا پاکستان کو دہشت گردوں سے بچانے کے لیے، کوئٹہ میں، کراچی میں، پشاور میں، لاہور میں، آرمی پبلک سکول میں ان کے بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے. دکانوں میں تاجر، گھروں میں مائیں، ہسپتالوں میں ڈاکٹر. اتنی قربانیاں دینے کے بعد عمران خان اس ادارے کے سپہ سالار، اس کے بچوں کو اور ان کے افواج کے افسروں کو اس برے طریقے سے ان کو دنیا کے آگے ایکسپوز کرے. میں کہتا ہوں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی گئے سے گیا پاکستانی بھی اس طرح کی بات کر سکتا تھا، سوچ سکتا تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے یہ باتیں اس لیے کہنی پڑی ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ بند کمروں میں بیٹھ کے یہ پہلے 4 نے سازش کی تھی، اب 4 نے سازش کی ہے، اب 3 نے سازش کی ہے. ڈی جی FIA کو، بشیر میمن کو کمرے میں بند میں نے نہیں کیا تھا، وہ آپ نے کیا تھا. وہ طیبہ جو ہماری قوم کی بیٹی، اس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بند میں نے نہیں کیا تھا، آپ نے کیا تھا. اور بھی اس طرح کے آپ کے بڑے کارنامے ہیں بند کمروں میں کہ لوگوں کو آپ اس طرح ڈراتے دھمکاتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی قوم اس تاریخ کے اس موقع پہ آ پہنچی ہے، اس دورائے پہ آ پہنچی ہے کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، کرنا ہوگا. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکے گا. یعنی اسکاٹ یارڈ کی باتیں کرتے ہیں، اور بھائی NCA نیشنل کرائم ایجنسی وہ کوئی بنگلہ دیش کی کمپنی ہے یا کوئی بھوٹان؟ وہ بھی برطانیہ کی ہے. اسکاٹ یارڈ بھی برطانیہ کا ہے. NCA کا تو فیصلہ آپ نے مانا نہیں، تو اسکاٹ یارڈ کا فیصلہ مانیں گے؟ جب وہ افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، ان کی تعریف آپ بہت کرتے تھے. جب آپ کو انہوں نے بلا لیا اور معذرت کرنے کو کہا، اس سے برا چیف جسٹس ہے کوئی نہیں. وہ جو ناصر الملک تھے، آپ نے کہا تھا ناصر الملک جیسا چیف جسٹس ہے کوئی نہیں. جب وہ 35 پنکچروں کا فیصلہ، کیس کا فیصلہ انہوں نے دیا، تو کس طریقے سے آپ نے ان کو رگیدا. اور وہ واقعی یعنی بطور انسان، بطور ایک منصف، ناصر الملک ایک قابل احترام شخصیت ہے. وہ خیبر پختونخوا کے ہیں. وہ اس طرح کے اور بڑے بڑے قابل قاضی ماضی میں رہے، جسٹس کیانی اور بھی. لیکن آپ نے جس کے بارے میں کہا کہ یہ بہت ایماندار آدمی ہے، جب ذرا سا بھی آپ کو جھٹکا لگا انصاف کے ترازو میں، آپ نے ان کو گالیاں سنائیں. چاہے وہ یہ الیکشن کمشنر ہوں جن کے بارے میں آپ نے سلیکٹ کیا، آپ نے کہا یہ بہت ایماندار آدمی ہے. جس طرح جنرل باجوہ کے بارے میں آپ نے کہا، اوروں کے بارے میں آپ نے کہا. میرا منہ نہ کھلوائیں. اگر میں نے یہاں پر وہ باتیں کر دی تو عمران خان نیازی تمہیں منہ دکھانے کا موقع نہیں ملے گا. بالکل منہ چھپاتے پھرو گے. میں نہیں چاہتا کہ میں وہ باتیں کروں. یہ میرے دل میں راز ہے، راز رہنے دیں ان کو، قومی راز ہے یہ. اب میں آتا ہوں آپ کے الزام کی طرف.
یہ کیس فوجداری چلتا رہے گا, اپنا وہ انویسٹیگیشن ہوتی رہے گی. میں سمجھتا ہوں کہ 22 کروڑ عوام کو یہ جاننے کا حق ہے, 22 کروڑ عوام کا یہ رائٹ ہے. اگر اس پاکستان نے ایک جمہوری دور میں پنپنا ہے, بہت ہچکولے, بہت دھچکے لگے ہیں پاکستان کی جمہوری جو ہماری جو یہ کشتی ہے, بہت کئی مرتبہ یہ کنارے سے لگی, پھر منجدار میں پھنسی. اللہ تعالیٰ کرے گا یہ دشوار گزار یہ سفر طے ہو جائے گا. لیکن اگر پاکستان نے ایک آزاد مملکت, ایک انصاف پر مبنی ایک معاشرہ, عدل پر مبنی معاشرہ جس میں سب کو انصاف ملے اور پاکستان کے اندر سب کو یہ رائٹ ہو کہ اپنے دائرے میں رہ کر قانون کے اور شائستگی کے دائرے میں رہ کر بات کرنے کا اس کو موقع ملے, اور کوئی کسی سے سوال کرے تو اس کو جواب لینے کا حق ہو, تو اگر اس نے آج الزام وزیر اعظم پر لگایا ہے اور انٹیریئر منسٹر پہ لگایا ہے اور ایک فوج کے ایک اعلیٰ افسر پہ لگایا ہے, تو میں آج کہتا ہوں پھر کہ مجھے ایک سیکنڈ رہنے کا حق نہیں کہ خدا نہ خواستہ اس سازش میں دور دور تک میرا کوئی رتی برابر بھی, یا ان کا ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں یا جو فوجی افسر ہیں ان تینوں نے کہ ہم نے سازش کی, دور دور تک اگر اس سازش کا کوئی ہلکا سا سایہ ثبوت, نحیف ثبوت بھی آ جائے تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے نہ صرف سیاست چھوڑ دوں گا, جس طرح میں نے ماضی میں ان الزامات کے بارے میں کہا, اور اللہ تعالیٰ نے آج تک میری لاج رکھی ہے اس گناہگار کی, اس کمزور خطاکار کی. تو میں آج سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد کا یہ تقاضا ہے, پاکستان کے اندر جمہوریت کو قائم رکھنے کا یہ تقاضا ہے, پارلیمانی سیاست کا وجود برقرار رکھنے کا تقاضا ہے, عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا تقاضا ہے, عمران نیازی کے الزام کی پوری طرح شنوائی کا تقاضا ہے, اور دوسرے ان کے جو گروہ ہیں, ان کے جو ساتھی ہیں, ان کا مطالبہ اس کا بھی یہ تقاضا ہے, اور آئین اور قانون کا بھی تقاضا ہے کہ اس بارے فی الفور فیصلہ ہونا چاہیے عدل اور انصاف کی بنیاد پر اور حقائق کی بنیاد پر. اس کا واحد ایک طریقہ ہے, یہ جو انویسٹیگیشن جو ہے چلتی رہے گی. میں آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملتمس ہوں کہ وہ فل کورٹ کا کمیشن بنائیں, فل کورٹ کا کمیشن بنائیں, جس میں انتہائی لائق احترام, قابل احترام تمام ججز جو ہیں, چاہے وہ جونیئر ہیں یا سینئر ہیں, سپریم کورٹ کے میں چیف جسٹس جو میرے لیے بندیال صاحب بہت ہی قابل احترام ہیں, وہ ایک بہت نرم گفتار کے مالک ہیں, بہت اچھے وہ ویلیوز کے مالک ہیں, ان کا خاندان مجھے اس کا اپنا اچھی طرح اندازہ ہے, وہ بڑی نرم گفتگو کرتے ہیں, کبھی کسی کے خلاف کیچڑ نہیں اچھالتے. میں آپ سے یہ ان کیمروں کے ذریعے اور آپ سب کے سامنے چیف جسٹس بندیال صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت دے, اور ایک بطور ایک پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے قاضی آپ ہیں, سب سے جو ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس ہیں. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اس ملک کے بہترین مفاد میں, عدل اور انصاف کے مفاد میں, اور یہ فساد فتنہ ختم کرنے کے لیے, چاہے ترازو انصاف کی بنیاد پر ادھر جائے یا ادھر جائے, مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے بالکل. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ فل کورٹ پر مبنی کمیشن آپ تشکیل دیں. میں آپ کو انشاءاللہ فی الفور میں خط کے ذریعے آپ سے میں ان رائٹنگ میں آپ کو یہ درخواست کروں گا, اور مجھے امید ہے کہ میری اس درخواست کی پذیرائی ہوگی پاکستان کے بہترین مفاد میں, 22 کروڑ عوام کے مفاد میں. اور اگر آج
آپ نے یہ میری اس درخواست کو منظور نہ فرمایا کہ فل کورٹ کے اوپر ایک کمیشن مرتب کیا جائے, تشکیل دیا جائے, تو پھر آنے والے وقتوں میں ہمیشہ کے لیے یہ سوال اٹھتے رہیں گے. یہ فتنہ, یہ سازش, یہ تبھی دفن ہوگی کہ حقائق سامنے آئیں گے عدالت عظمیٰ کے فل کورٹ کے کمیشن کے ذریعے. میں اسی کی بات کر رہا ہوں. یہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے, پاکستان کے چاروں صوبوں کی یکجہتی, اتحاد, پاکستان کا اپنا وجود. یہ اس کا تقاضا ہے کہ آپ مہربانی کر کے آپ خدارہ یہ فل کورٹ مبنی یہ کمیشن تشکیل دے دیں. کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا. سب جو آپ حکم دیں گے, فلاں کاغذ لاؤ, فلاں ثبوت لاؤ, فلاں پیش ہو. میں اگر ایک جو ٹرائل کورٹس میں بطور وزیر اعظم پیش ہوتا رہا ہوں تو وہ کیا تھا کہ قانون کا احترام اور قاضی کا احترام. جب آپ مجھے حکم کریں گے میں آپ کے پاس پیش ہوں گا, جس کو آپ طلب کریں گے وفاقی حکومت سے وہ پیش ہوگا, صوبوں سے آپ جن کو بلائیں گے وہ آئیں گے. لیکن پاکستان کا وجود, وہ لاکھوں شہید جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں, وہ ان کی روحیں آپ سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ اتنا بڑا الزام ہے جس نے پاکستان کی جڑوں کو ہلا دیا ہے. اگر اس الزام کی تہہ تک ہم نہ پہنچے, جو کہ صرف آپ کی ذات بطور چیف جسٹس اور آپ کا پورا جو فل کورٹ ہے اس کے اوپر مبنی کمیشن, اسی کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہوگا, اسی کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہوگا. اور میں ابھی سے کہتا ہوں, میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ جو درخواست کر رہا ہوں, جو فیصلہ اس فل کورٹ پر مبنی جو کمیشن کا ہوگا, میں اس کو منون اس کو نہ صرف تسلیم کروں گا بلکہ سر تسلیم خم کروں گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی اور ادارہ, کوئی کمیٹی, JIT, کوئی کمیشن ان حالات میں اس فتنے اور سازش کا قوم کو شافی اور کافی جواب نہیں دے سکتی ماں سوائے دا کمیشن آف فل کورٹ آف سپریم کورٹ آف پاکستان. ایک بات اور اس کے علاوہ ابھی میں نے جب جو ہمارے شہید ہو گئے ہمارے ارشد شریف صاحب, ان کے لیے میں نے خود کمیشن بنایا. میں نے کینیا کے پریزیڈنٹ سے خود میں نے بات کی, گفتگو کی, ٹیم بھجوائی, وہاں پر سارے شواہد اکٹھے کیے. میں سعودی عرب میں تھا کانفرنس میں, وہاں سے میں نے یہ سارے وہاں سے آرڈرز دیے. پھر میں نے ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کو میں نے کہا کہ وہ یہ اس کی ساری کریں گے. مجھے پتہ چلا ان کی والدہ محترمہ نے اس کمیشن سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا, انہوں نے اس سے اختلاف کیا. تو میں چیف جسٹس آف پاکستان کو گزارش کروں گا کہ یہی فل کورٹ, یہ کمیشن ارشد شریف کا بھی وہ اس کی پوری تحقیق کرے اور بتائے کہ کیا حقائق ہیں, وہ کیا واقعات ہیں, کیا حقائق ہیں جن کے تحت وہ بیچارے اس دنیا سے چلے گئے, اور وہ کون سے کردار ہیں, کنہوں نے اس میں سیاست کو ملوث کرنے کی کوشش کی, کنہوں نے اس سے اداروں کو ملوث کرنے کی کوشش کی, کنہوں نے اس کے اندر اپنا ذاتی کھیل جو ہے دکان کو چمکانے کی کوشش کی. اس کو بھی اگر چیف جسٹس آف پاکستان شامل کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو اس ملک کے اندر ایک جو دلوں کے اندر بھڑاس ہے اس کا بھی تسلی بخش جواب مل جائے گا. میں آج ان الفاظ کے ساتھ آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ سے میں ملتمس ہوں گا کہ اگر آپ کے سوال ہیں میں جواب دوں گا, لیکن اسی آج کے موضوع میں رہ کے آپ سوال پوچھیں. جی آپ نے بہت بڑی پیشکش کی ہے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سادے وزیر آباد کے, لیکن انہوں نے بریکٹ کیا ہے پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو اور پاکستان کے عسکری ادارے کو. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال طاری ہے اس میں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ جی پاکستانی فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور فوج کے ترجمان نے
آپ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کارروائی حکومت نے کرنی ہے, کیا اس پہ آپ کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے؟ بالکل, یہ میرا فرض ہے. میں اپنے فرض کی ادائیگی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں خطا نہیں کھاؤں گا انشاءاللہ. اور آج میں نے میٹنگ رکھی ہوئی, اس کے فوراً بعد میری اسی کے اوپر میٹنگ ہے, اور جو اس ادارے کا مطالبہ ہے حکومت وقت سے, انشاءاللہ اس کی پوری طرح ذمہ داری کے ساتھ فرض کی ادائیگی ہوگی انشاءاللہ تعالی. محترم میاں صاحب, بہت بہت شکریہ. یہ مچ نیڈڈ پریس کانفرنس تھی. ایک انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ. چلو ٹو لٹل تو نہیں تھی, لیکن یہ بہت لیٹ ہے. 6-7 مہینے سے جس سائنٹیفک طریقے سے اور جس آرگنائز طریقے سے یہ کیمپین چل رہی تھی, پتہ نہیں عمران خان صاحب کے پیچھے کون ہے کون نہیں ہے, آپ نے بھی اشارہ کر دیا اور ہم سب سمجھتے ہیں. بہرحال 2-3 چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ سوال سے زیادہ یہ ہے کہ آپ سے انہوں نے ڈیلی میرر پہ آپ کیس کر بھی رہے تھے, ان کو پتہ تھا وہ پروسیجر ہے, لیکن یہ روزانہ پریس کانفرنسز کرتے تھے. یہ ایک انتہائی امپیکیبل کریکٹر راجہ سکندر سلطان صاحب کے اوپر صرف اپنی غلاظت کی وجہ سے کیچڑ اچھال رہے ہیں. کل مریم اورنگزیب صاحبہ ہماری وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے میسمرائزنگ پریس کانفرنس کی ہے. وہ پوری طرح نشر ہوئی ہے نہیں, مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں, لیکن کمال کی آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی. فائنینشیل ٹائمز میری کچھ نہیں تھی, ان کی تھی, میری نہیں تھی, ان کی تھی. میری صرف گزارش یہ ہے کہ میری اس سے, یار اتنے آپ کو زیادہ تسلی میں ہے تو کون ہے, کس کو زیادہ؟ جی فرمائیے نیازی صاحب. نیازی صاحب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کریں, سوال کریں. نیازی صاحب آپ سوال کریں, میری درخواست ہے آپ سے. انعام اللہ صاحب آپ سوال کریں, بڑی مہربانی ہے آپ کی. میری صرف یہ ہے کہ جب آپ یہ کر رہے ہیں تو جب راجہ سکندر سلطان صاحب پہ 10 ارب کا دعویٰ کر رہے ہیں تو فائنینشیل ٹائمز, جس نے جو انگلینڈ کا سب سے معتبر رسالہ ہے, اور آپ کے اوپر اتنے اصرار جو تھا ڈیلی میرر کا, تو آپ کی طرف سے نہ ان کی پریس کانفرنس کے میں نہ آپ کے کسی نے اس کو نہیں کیا کہ وہاں پہ فائنینشیل ٹائمز سے $1 ارب عمران خان صاحب کو آرام سے مل سکتا ہے, جنہوں نے بتایا کہ جی خیراتی فنڈ جو ہے انہوں نے ووٹن کریڈٹ کلب سے لے کے عارف نقوی سے لے کے پورا نیکسس بتایا, انہوں نے خرچ کیا. تو آپ یہ چیز جو ہے, جس کو 10 ارب جو فائنینشیل ٹائمز کی جو رپورٹ ہے وہ اتنی آتھینٹک رپورٹ ہے, اور جس کے بارے میں کبھی نہیں کہے گا کہ میں نے, تو اسے کہیں اس کو بھی کریں, اس میں کیس کریں. آپ کی خدمت میں عرض ہے, یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں جب ڈیلی میرر یا ڈیلی میل کے میں جب یہ ایک بڑی کبھی حرکت انہوں نے کی اور پاکستان کو بدنام, مجھے تو بدنام کرنا تھا, پاکستان کو بدنام کیا اور ڈیفٹ کے بارے میں سٹوری چھپوائی گئی, تو میں نے ان کے خلاف ہرجانہ کیا. آج تک وہ چل رہا ہے. انہوں نے اگر یہ ووٹن کرکٹ کلب جس سے انہوں نے خیراتی پیسہ لیا اور سیاست میں استعمال کیا اور کروڑوں روپے یہ کھا گئے, دیکھنا کہ وہ جو سعودی عرب اور دوسرے جو بیش بہا قیمت کے تحفے تھے کروڑوں روپے کے, وہ انہوں نے بازاروں میں بیچ کر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی عزت کو انہوں نے نیلام کیا. اور سعودی عرب نے کیا سوچا ہوگا یا دوسرے ہمارے برادر ممالک نے کیا سوچا ہوگا, یہ انہوں نے وہ حرکت نہیں کسر نہ چھوڑی. تو انہوں نے باقی انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سرٹیفائیڈ یہ چور اور ڈکیت ہے بالکل. جی آپ کریں سوال. پرائم منسٹر صاحب ملک یہ کریں گے, عارف صاحب کریں گے. وزیر اعظم صاحب یہ فرمائیے گا کہ ملک کی جو صورتحال ہے اس وقت, بالکل آپ نے درست فرمایا, ایک پینے کی کیفیت ہے, ایک بحران ہے جس سے میرے خیال میں عام آدمی بہت سفر کر رہا ہے. اس وقت اس قسم کی خبریں ہیں کہ ملک کے اندر کوئی ایمرجنسی لگنے والی ہے, گورنر راج لگنے والا ہے, پنجاب اور KP کے اندر گورنر راج لگ رہا ہے. ایک تو اس کے بارے میں فرما دیجیے گا کہ حکومت اس قسم کا کوئی ارادہ رکھتی ہے. دوسرا, آپ نے کہا کہ الزامات کی ایک لمبی فہرست آپ نے گنوائی جو آپ کے خلاف, آپ کے خاندان یا آپ کی جماعت کے خلاف لگتی رہی. شہزاد اکبر صاحب روزانہ پریس کانفرنس کرتے تھے
آپ کی حکومت آنے کے بعد وہ کہیں غائب ہو گئے, کسی نے پکڑ کے ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا کہ اس ملک کو الزام تراشی کی سیاست کی طرف وہ کیوں لے کر گئے؟ یہ بہت شکریہ, آپ نے ایک بڑا چپتا ہوا سوال کیا ہے. دیکھیے, میں چین گیا ہوں, خدا کر کے برف پگھلی ہے, سی پیک چلنا شروع ہو جائے گا. سعودی عرب گیا, دوسرے ممالک میں گیا, سیلاب آیا, جگہ جگہ دن رات ہم مارے پھرے, ہمارا فرض تھا. اور یو این میں گئے, وہاں پاکستان کا جامع کیس پیش کیا. اب میں پھر جا رہا ہوں وہاں پر شرم الشیخ, وہاں پاکستان ایک مقدمہ پیش کریں گے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, آپ خود جانتے ہیں کہ ابھی 1800 ارب روپے کا کسان پیکج پیش کیا. کیوں کہ 6 مہینے کے اندر فصلیں اچھی ہو گئیں تو ہمارے اربوں ڈالر جو ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں گندم امپورٹ کرنے میں اور دوسری اشیاء کو, وہ بچ جائیں گے. دن رات محنت ہو رہی ہے. اس شخص کو توفیق نہیں ہوئی کہ یہ سیلابوں میں جائے. یہ ہر چیز کو, اس لیے میں کہتا ہوں یہ پتھر دل انسان ہے. اگر اس کو ذرا بھی ہوتا تو یہ چھوڑ دیتا کہ بھئی میں سیاست نہ کروں, میں پہلے سیلاب کے جو دکھی یعنی 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں. تو اب یہ ہیجانی کیفیت, یہ جو ملک کے اندر جو انتشار اور یہ جو خانہ جنگی کا ماحول یہ پیدا کر رہا ہے, ہم انشاءاللہ اس کے خلاف ایک سیسا ہوئی پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے. آپ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ ہو, بالکل اس کا یہ ایک ڈرپوک شخص ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھ جیسا ناتواں انسان بھی پاکستان کے وجود کو بچانے کے لیے پورا رول ادا کرے گا. جی ارشاد میاں صاحب, یہ جو آپ نے فل کوٹ کی شرط لگائی ہے, یہ خاصا امتحان میں ڈال دیا چیف جسٹس کو. آپ نہیں, درخواست کی ہے میں نے. نہیں میں عرض کر رہا ہوں, اگر یہ سینئر موسٹ 3 ججز جو ہیں انکلوڈنگ چیف جسٹس ہو جائے کمیشن, تو یہ بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیے, میں نے فل کوٹ کی درخواست کی ہے, التماس کی چیف جسٹس کو آف پاکستان کو. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ سنگین ترین الزام لگا ہے, سنگین ترین الزام لگا ہے. اس سے زیادہ بڑا الزام کو ہو نہیں سکتا. دیکھیے کہ پاکستان کی سیاسی, پاکستان کی جو جمہوری جو جڑیں ہل گئی ہیں, وجود ہل گیا ہے, فاؤنڈیشن ہل گئی ہے. تو اس لیے اگر میں نے یہ ادب سے مطالبہ کیا تو یہ بڑا ایک جائز مطالبہ ہے. وگرنہ پھر کل کو کوئی ایسا فیصلہ آیا جو سینئر ججز کی بات کر رہے ہیں, پھر وہ کہیں گے, وہی پر زبان استعمال ہونا شروع ہو جائے گی. فل کورٹ کے اوپر میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے چپے میں کسی کو کوئی اعتراض ہوگا. قابل احترام پاکستان شہزاد حسین بٹ ہوں, GNN چینل سے بیورو چیف پنجاب ہوں. میرا چھوٹا سا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ سڑکوں پر ہو رہا ہے اور اگلے اسی رواں ماہ میں پھر دوبارہ شروع ہو جانا ہے, اور سب سے بڑی تعیناتی بھی جو ہے وہ آپ ہی نے اس رواں ماہ میں ہی کرنی ہے. اس کو کیوں لیٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ جلد سے جلد اگر کر دی جائے تو شاید حالات اور بہتر ہو جائے؟ کس کی تعیناتی؟ وہ اپنے وقت پہ ہو جائے گی. اس میں آپ کو اپنا انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. جناب پرائم منسٹر, میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں آڈیو اور ویڈیوز کا بڑا اہم کردار ہے. خود پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر سے ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں, آڈیوز لیک ہو رہی ہیں. کیا یہ آپ کی اجازت سے ہو رہی ہے سارا کچھ؟ اور اگر اجازت سے نہیں ہو رہی تو پھر ان کا آئینی طریقہ کار کیا ہے, کون ذمہ دار ہے, کیا اس کی انکوائری ہوئی اب تک؟ تو جو میرے خلاف ویڈیو جاری ہوئی تھی وہ میں نے اجازت دی تھی. نہیں تو اس کی تحقیق میں نے اس کو کہا ہے FIA کو, اس کی تحقیق کی جا رہی ہے اس کی. بالکل. عمران خان صاحب جو میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ان 3 افراد پر مقدمہ درج کریں, آپ کا رانا سناولا اور جو ایک آرمی کے سینئر آفیسر ہیں. اور گزشتہ روز جو پنجاب کی صوبائی وزیر صحت ہیں یاسمین راشد, انہوں نے جناح ہاسپٹل کی ٹیم کو بلایا, ڈاکٹرز کی, اور میڈیکل لیگل کروایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو افسران اس اپنے اختیارات کو مس یوز کریں گے ان کے خلاف بھی وفاقی حکومت کوئی کارروائی کرے گی؟ قانون حرکت میں آئے گا, جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا. مگر میں نے جو اس فتنے کو اور سازش کو دفن کرنے کا جو میں نے استدعا کی ہے,
اس سے بہتر اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے بالکل. پرائم منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو سپریم کورٹ سے التماس کی ہے اس کی قانونی بنیاد کیا ہوگی, کہ کیا قانونی طور پر ایسا پاسبل ہے کہ کوئی فل کورٹ اور وہ بھی سپریم کورٹ کسی معاملے کی تحقیق کرے؟ اگر تحقیق سپریم کورٹ نے کرنی ہے تو پھر سزا کیسے ہوگی یا جو کچھ بھی معاملہ ہے؟ دوسرا میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جب چائنا گئے تھے تو پاکستان کے اندر سیاسی ماحول کافی گرم تھا, تو کیا اس نے بھی آپ کے دورے پر کوئی منفی اثر ڈالا اس ماحول میں؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ کمیشن بنوانا یہ سٹنگ گورنمنٹ کا استحقاق ہے کسی بھی معاملے کے اوپر. کمیشن پہلی مرتبہ بنانے کی درخواست نہیں ہو رہی, اس طرح کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں 75 سال میں. میں نے تو فل کورٹ کا کمیشن اس لیے کہا ہے کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑی جائے, کسی کے لیے اعتراض کا کوئی موقع نہ بن پائے. یہ وجہ ہے میں نے فل کورٹ کی درخواست کی ہے, وگرنہ کمیشن بننا تو 72 سال میں اس کی 20 مثالیں ہیں, خالی چین نہیں. دیکھیے جب شی جن پنگ آئے تھے 2014 میں 2015 میں, تو دھرنے نے کس طرح ان کے دورے کو اور پاکستان کو کے امیج کو تباہ کیا اور ان کا دورہ ملتوی ہو گیا. یہ بھی دھرنا اسی کا حصہ تھا کہ میں چین جا رہا ہوں. یہ دھرنے کی باتیں کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے, لہٰذا جو ہمارے بہترین دوست ممالک ہیں وہ ہاتھ نہ پکڑیں, مدد نہ کریں, یہ تھی اس کے پیچھے سازش. لیکن الحمدللہ اس کے باوجود چین ہمارا ایک بہترین دوستوں میں تعلق شمار ہوتا ہے. انہوں نے بہت تسلی بخش میری میٹنگز ہوئی وہاں پہ. صاحب, قاسم علی, بیورو چیف, روز ٹی وی چینل سے. میرا یہ سوال ہے کہ کل گورنر ہاؤس کے دروازے کو آگ لگا دی گئی اور ایک ریلی نکالی گئی اور وہ فوٹو اسٹیڈیم تک پہنچ گئی اور ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہو گئی. تو وفاق جو ہے وہ کب تک صبر کا مظاہرہ کرے گا اور ان پر ہجوم اور مشتعل ہجوم کو روکنے کے لیے؟ ابھی تک پنجاب حکومت کی جانب سے بھی کوئی کارروائی جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئی, جو جنہوں نے گیٹ کو آگ لگائی. دیکھیے یہ پنجاب حکومت کا فرض تھا, یہ وفاق کا دائرہ کار نہیں تھا. اگر وفاق پنجاب حکومت نہیں سنبھال سکتی تھی, وفاق سے مدد طلب کر سکتی تھی, ہم ان کی مدد کرتے. وہ ایک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور اس پورے اس سازش میں وہ شریک ہیں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. یہ پاکستان کے کسی طور بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. یہ بالکل جناب وزیر اعظم صاحب میں جناب وزیر اعظم صاحب جناب وزیر یار مائک میرے پاس. جناب وزیر اعظم صاحب, یاسین ملک, دنیا نیوز سے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے ابھی آپ نے جو ویڈیو دکھائی ہمیں جس میں آپ اور حمزہ صاحب بری ہوئے, اس پر اس حوالے سے آپ پر الزام ہے کہ آپ نے نیب قوانین میں اسی لیے ترمیم کی, اسی لیے اسے پر کاٹی, اسی لیے اسے مردہ بنا دیا کہ تاکہ آپ اس سے بری ہو سکے. اس گزارش ہے, ایف آئی کورٹ ہے, نیب کورٹ تو نہیں ہے. یہ ذرا حقائق تو ذرا دیکھیں, سامنے رکھیں. یہ تو نیب کورٹ نہیں تھی, ایف آئی کورٹ تھی. اور نیب کورٹ سے میں نے کسی نیب کورٹ سے میں نے کوئی جو قانون میں ترمیم ہوئی ہے کوئی فائدہ حاصل. ایک سیکنڈ سن لینا, آپ دیکھنا, اب آپ نے سوال کیا, مجھے جواب دینے دینا. اس میں تو کوئی ترمیم نہیں ہوئی, تو ایف آئی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے ایک. اور یہ وہی کیس ہے جو کہ لنڈن میں این چی کے پاس گیا تھا. یہ وہی چیز ہے, ڈٹو کاپی پیسٹ ہے. مہربانی آپ کی ذرا اگر پڑھ لیتے تو پھر سوال نہ کرتے آپ. سب سے سوال یہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت اسٹیبلشمنٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور جانے والی حکومت اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتی ہے. تو کیا یہ امپورٹنٹ نہ ہوگا کمیشن بنا دے تاکہ وہ اس کو بھی پروب کرے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کیوں جانے والی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ الزام لگاتی ہیں اور پریسائز الزام انڈیویجولز پہ لگائے جاتے ہیں, لیکن ہم آنے والی حکومت جو ہے وہ اس کو اس طرح سے شیلٹر پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے کبھی کوئی اپنا اس طرح پولیٹیکل انٹرفیئرنس پہ کوئی رول پلے نہیں کیا. تو کائنڈلی اس کے اوپر اگر کوئی کمیشن کا آپ آرڈر کر دیں تاکہ یہ بھی ونس اینڈ فار آل کلیئر ہو جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل مینوورنگ کے اندر کوئی رول ہے یا نہیں. بات یہ ہے کہ عمران نیازی کو 75 سال میں جتنی سپورٹ اس ادارے نے دی ہے وہ زندگی میں کسی نے اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھا تھا. اور جو شخص
اتنا زیادہ فائدہ اور سپورٹ لینے کے بعد جس طرح اس ادارے کو، جس کی تاریخ دیکھیں، میں سچی بات آپ سے کر رہا ہوں، حقائق ہیں کہ قربانیاں دیں، اسی کو یہ ادارہ اب یہ عمران نیازی آج متعون کر رہا ہے اور بدترین اپنا زبان میں بات کر رہا ہے. یہ کسی مہذب آدمی کو زیب نہیں دیتا. یہ صرف ایک فتنہ، شر انگیز، جھوٹا، موشن کش انسان یہ بات کر سکتا ہے. شہباز صاحب میرا نام عدنان شیخ ہے. شہباز صاحب میرا نام عدنان شیخ ہے اور میرا تعلق ڈان نیوز سے ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ آج ایک پریس کانفرنس ہوئی لاہور میں، اعظم سواتی نے کی، اور وہ اس میں کافی آپتیدہ بھی ہوئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ ان کے اہل خانہ کو دکھائی گئی، وہ بھی انصاف کے طلبگار ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی انصاف ملے گا؟ مجھے اس کا علم ہوا ہے اور میں نے فوری طور پر منسٹر آف انٹیریئر کو کہا ہے کہ اس کے بارے میں فوراً نوٹس لیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں گے انشاءاللہ. جی میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ محمد امجد کوہ نور نیوز سے چیف رپورٹر، یہ فرمائیے گا آپ نے ہمیشہ کہاں ہے ہیرا، کہاں ہے جی ہیرا ملکہ برطانیہ لے کے ساتھ چلے گی. نہیں ابھی آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی، لیکن ہم 5 کیرٹ سے کم نہیں لیں گے. اچھا میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ہمیشہ افہام و تفہیم اور محبت کی اور بھائی چارے کی سیاست کی ہے. آپ نے ہمیشہ کوشش کی کہ درمیانی کو راستہ نکالا جائے. اب جبکہ آپ کا حریف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ریاست کے اداروں کے خلاف کھل کے اور ان کے اداروں کے سربراہوں کے خلاف کھل کے تنقید کر رہا ہے، کیا آپ کی نرمی کی وجہ سے ریاست کو اور اداروں کو نقصان نہیں ہو رہا؟ اب آپ سمجھتے ہیں کہ نرمی چھوڑ دینی چاہیے؟ دوسرا میری ایک آپ سے ریکویسٹ ہے، پھول نگر سے ہیڈ ولو کی تک 7 کلومیٹر کا رستہ ہے جو 5 اضلاع کو آپس میں ملاتی ہے. وہ 5 اضلاع کو آپس میں ملانے والا 7 کلومیٹر کا رستہ اگر آپ نوٹس لیں اور اس پہ مہربانی فرمائیں تو عوام، حلقے کی عوام آپ کے لیے دعا ہوگی. ان کو دیتے ہیں یہ بس ہو گیا. یہ آپ قانون اپنا راستہ لے گا انشاءاللہ. جی وزیر اعظم صاحب، ایک لمبے عرصے سے الزامات لگائے جاتے ہیں اور پھر ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات بٹھا دی جائے کہ حقائق کیا ہیں یا سچ کیا ہے یا جھوٹ جائے، لوگ اس میں فرق بھول جائیں. تو کیا تمام تر جو الزامات لگے ہیں، جو آپ پر اور آپ کی فیملی پر الزامات لگے ہیں، اور جو خاص کر جو آج اعظم سواتی صاحب نے جو آج رو کر پریس کانفرنس کی ہے، کیا جو آپ نے کمیشن بنانے کی بات کی ہے یہ سارے معاملات بھی ان کے سامنے رکھے جائیں گے؟ کیونکہ ایک بزرگ 75 سالہ بزرگ ہے، وہ آج میڈیا کے سامنے بل بلا کے روئے ہیں. دیکھیے میں نے اس کا جواب دے دیا، اس کی انکوائری کرائیں گے. میں نے جو عمران نیازی کا جو الزام ہے، سنگین ترین الزام ہے، اس کے بارے میں نے اپنا یہ گزارش کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا ہم نے قوم کو پورا جواب نہ دیا حقائق کی بنیاد پر تو معاملہ بہت خراب ہوگا انشاءاللہ. آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اداروں کے خلاف مہم پر بھارتی میڈیا شادیانے بجا رہا ہے، پنجاب حکومت اس واقعے کی تحقیقات کروائے. ساتھ ہی انہوں نے ہونے والے واقعے پر مذمت بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ الزامات لگا کر دشمن کا ایجنڈا پورا کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست ہے کہ اس واقعے پر فل کورٹ کمیشن بنایا جائے، تمام ججز پر مشتمل یہ فل کورٹ بنایا جائے. عمران خان کی جانب سے لگائے گئے سنگین الزامات ہیں جن کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے. ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افواج پاکستان نے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے جو کہ پورا ہونا چاہیے. ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ ارشد شریف قتل کیس کی بھی فل کورٹ تحقیقات کرے.